لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا مولا ہے. سچا مولا تو وہی ہے نا. مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا اس کو بھی کہتے ہیں جو آزاد کرنے والا ہے. مولا ولی سے ہے نا, پروٹیکٹر بھی, دوست بھی. تو وہ ہے سچا پروٹیکٹر, وہ ہے سچا فرینڈ. ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب, ویسے ہم کہتے ہیں کسی کو, کسی مولوی صاحب, مولانا صاحب, تو وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اپنے علم. المولا صرف اللہ ہی ہے. وہ لوٹائے جائیں گے. اب دیکھیں جسم تو وہی رہ گیا, اس کا مطلب اصل چیز تو روح ہی ہے نا, وہی لوٹائی جا رہی ہے. سب روحوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے ہم مرنے والے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. خبردار, اسی کے لیے ہے فیصلہ, حکومت, اختیار. فیصلے کا اختیار صرف اس رب کے پاس ہے. کب کس کی جان نکالنی, کب کس کو لے کر جانا ہے, کس کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے. دنیا میں اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ ہمارے لیے ایسا ماحول ہو کہ جو ویلکمنگ ماحول ہو. لیکن کیا وہی ہماری تیاری ہے؟ آخرت کی دنیا میں جب ہم نے, آخرت کے جہان میں جب ہم نے قدم رکھنا ہے تو وہاں پہ ہمارے لیے کس قسم کے ویلکم کے ارینجمنٹس ہوئے, اس کے کبھی سوچا ہے؟ وہ بہت تیز ہے حساب لینے والوں میں, بہت تیز ہے. اس کی کیلکولیشن وہ بہت جلدی کر لیتا ہے, بہت جلدی حساب کر لے گا مرنے والوں کا. تو اللہ کے ہاں کیلکولیشن کتنی ایزی ہوگی کہ اس کے لیے ایک انسان کا حساب لینا اور سارے انسانوں کا حساب لینا ایک برابر ہے. ایٹ اے ٹائم وہ سب کا حساب لے سکتا ہے, تو وہ بہت جلدی لے لے گا حساب. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب اتنی دیر میں لے لے گا جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے, اور بعض جگہ پہ نصف یوم کی مقدار میں حساب لے لے گا, آدھے دن میں حساب کا حساب ہو جائے گا. کہہ دو کہ کون تم کو بچاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں, کون تمہیں بچاتا ہے؟ اندھیرا جو ہوتا ہے نا, ویسے ہی انسان اندھیرے میں ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. رات کے وقت لائٹ بند ہو جائے, لائٹ چلی جائے اور آپ کو کہیں ذرا سی بھی آواز سنائی دے تو ایک دم دل ایسے ڈر جاتا ہے. سوچے کبھی اپنا, چلے آپ کسی ڈیزرٹ میں تو کبھی نہیں گئے ہوں گے جہاں پہ اکیلے آپ رہ گئے ہوں, لیکن مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں کسی سنسان سڑک پہ, رات کا وقت ہے اور آپ گاڑی میں, اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے. کبھی یاد کریں کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا, اس وقت کیسے اللہ یاد آتا ہے, اور راستے میں ہی آپ کو آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں آتی ہیں وہ یاد پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اللہ کہیں گاڑی رک نہ جائے, اگر اس بیابان جگہ میں رک گئی تو ہوگا میرا کیا, یہاں پہ تو کوئی دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا, نہ آپ کے پاس کوئی فون ہے نہ کچھ ہے. تو تمہیں کون بچاتا ہے اس وقت خشکی کے اندھیروں میں, سمندر میں. سمندر میں خاص طور پہ جب اندھیرا ہوتا ہے, دیکھیں ایک تو سمندر کا پانی دور دور تک تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا کسی بھی آبادی کا. ظاہر ہے ایک شپ جا رہا ہے اور اندھیرے کے اندر پانی بھی اندھیرا, اوپر بھی آسمان بھی اندھیرا, اور انسان بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور سمندر میں تو ایسا اندھیرا ہوتا ہے اگر سمندر کے نیچے چلے جائیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, ایسا اندھیرا ہوتا ہے سمندر کے نیچے. تم اس وقت پکارتے ہو گڑ گڑا کے, اتنی عاجزی کے ساتھ انسان اللہ کو پکارتا ہے نا, اور چپ کے دل ہی دل میں اتنی باریک آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اندھیرے میں کہاں سے ایک آواز آ رہی ہے کسی کمزور بندے کی, انسان بتاتا ہے نا میں کتنا کمزور ہوں, کہ یہی آپ کی چیز بتا دیتی. کیا ہم صبح کو اتنے اٹھ کے ایسے پھنے خان بن جاتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کیا بڑی چیز ہے. اگر کسی وقت ایسا کوئی وقت آ جائے, اس وقت دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ایسے بالکل نحیف سے ہو جاتے ہیں, یا اللہ بس آج بچا لے, یا اللہ بس آج مجھے بچا لینا, میں نجات مل جاتی ہے. ہم تو میں تو بڑی شکر گزار ہو جاؤں گی, یعنی میں بڑی تابع دار اللہ کی ہو جاؤں گی, میں بڑی اطاعت گزار ہو جاؤں گی, بس اب میں نیک بن جاؤں گی. آپ جہاز کا سوچیں, جہاز میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو انسان کے منہ سے کیا کیا نکلتا ہے پھر کہ انسان وہ وعدے کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ جو ساری زندگی میں نہ کیے ہوں گے. میں تو بس ایسے ہو جاؤں گی, میں اللہ اب نیک بن جاؤں گی, اللہ بس مجھے ایک دفعہ یہاں سے بچا لے, نہ بس مجھے ایک دفعہ سیفلی گھر پہنچا دے. انسان منتوں پہ اتر آتا ہے, یعنی بالکل اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہ, کہہ دیجئے اے نبی آپ ان کو کہہ دیں, اللہ ینجیکم منہا, اللہ پھر نجات دیتا ہے تم کو اس سے. اللہ پھر تمہیں نجات دے دیتا ہے, اور من کل کربن, اس سے بھی جو اب تم ایسے اندھیروں میں پھنس جاتے اس سے بھی اللہ نجات دیتا ہے. اور ہر مشکل سے, ہر غم سے, جو بھی غم ہوتا ہے نا, آپ کوئی اپنی زندگی کا غم یاد کریں جس میں آپ اتنے
اتنے پریشان ہو گئے تھے, اتنی تکلیف میں تھے, پھر اللہ نے آپ کے دن بدل دیے, اللہ نے اس غم کو آپ سے ہٹا دیا, اس پریشانی سے آپ کو نکال دیا, اس تکلیف سے آپ کو نکال دیا, چاہے کوئی بیماری تھی, چاہے زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے آئے ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد رہا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, یہ یاد رہا آپ کو کہ میں تو اتنے وعدے کرتی تھی, میں تو یہ کہتی تھی میں تو بس ایسے ہو جاؤں گی. شاکرین کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی انسان کہتا ہے نا کہ میں شکر میں کیا ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے نا, انسان دوسرے کا احسان مان لیتا ہے, اس کا اعتراف کرتا ہے, پھر اس کے اوپر اس کی حمد بیان کرتا ہے, پھر اپنے جوارح اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے, یہ شکر ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کرب سے نجات دیتا ہے, ثم انتم تشرکون, پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. تو وہ کہہ دو کہ اللہ قادر ہے کہ وہ بھیجے تم پر عذاب, اوپر سے آسمان سے بھیج دے کوئی عذاب, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دے کوئی عذاب, او یلبسکم شیعا, یا تم کو ملا دے گروہوں میں, یا ویذیق بعضکم بأس بعض, یا تمہیں چکھا دے بعض کو بعض کا زور چکھا دے. یہ 3 طرح کے عذاب یہاں پہ بتائے گئے. تم سوچتے تم واپس آ گئے, تم بس ٹھیک ہے, اب تم نے پھر دوبارہ اپنی پرانی روش شروع کر دی, سب بھول گئے, میں نے اللہ سے کیا پرومسز کیے تھے, میں نے کتنی منتیں مانی تھی, میں نے کیا کیا تھا, وہ سب بھول گئے. پھر دوبارہ وہی ڈگر شروع کر دی, پھر میں آ گئی, میں نے ایسا, میں نے وہ کیا, فلاں آ گیا. اب تم یہ نہیں سوچتے کہ اب تم یہاں پہ آ بھی گئے تو اللہ اگر تمہیں پکڑنا چاہے نا, وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو وہ قادر ہے اس پہ کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب. اب اوپر سے عذاب بھیجنا کیا ہے؟ اوپر سے بجلیاں گر سکتی ہیں, طوفان آ سکتے ہیں, جیسے طوفان نوح آیا تھا, آسمان سے کتنی بارش ہوئی تھی, اوپر سے پتھر گر سکتے ہیں, میٹیورز گر سکتے ہیں. ہم وہ بار بار خبریں میں بتاتے رہتے ہیں فلانا ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہماری زمین کی طرف بڑھ رہی ہے, وہ زمین پہ گر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, چاہے تو وہ گر جائے آ کے یہاں. مانوی تو ظالم بادشاہ بھی عذاب ہے, برے حکمران بھی عذاب ہے, یہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ تمہارے پر نازل کر سکتا ہے. ہم کبھی سوچتے نہیں ہے نا کہ یہ جو برے حکمران ہیں یہ بھی کوئی عذاب ہو سکتے ہیں. ہم تو ہر وقت حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور خود ایسے کہتے ہیں جیسے ہم بڑے نیک ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. خشک سالی آ سکتی ہے, فصلیں نہیں اگیں گی, پانی نہیں ملے گا, یہ سب چیز. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سالوں کے اندر یہاں پہ پاکستان میں پانی کی اتنی زیادہ شارٹیج ہو جائے گی. یہ سارے عذاب کی قسمیں ہیں. مانوی طور پہ دیکھا جائے تو جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں, جو نوکر ہیں, جو غلام ہیں, یا اولاد بھی ہو سکتی ہے, ان میں کام چوری جیسے ملازمین ہیں, بددیانت ملازم ہوں, بے ایمان ہوں اور کام چور ہوں, یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے جو نیچے سے آتی ہے. یہ عذاب بہت سخت ہے کہ گروہ ہو جائیں, یعنی فرقہ واریت, دھڑے بازیاں, گروپ بندیاں, جیسے گروپ بن جاتے ہیں, پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں ہم, پولیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ گروپ بن گئے. چاہے آپ فرقہ واریت یا فرقوں کے نام پہ لے لیں, رنگ نسل کے نام پہ لے لیں, یا ان ناموں پہ لے لیں کہ آپس میں فرقے بن گئے اور وہ یذیق بعضکم بأس بعض, اور چکھا دے بعض کو بعض کا زور, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں, قتل و غارت, گتھم گتھا ہونا, یہ سب چیز ایک وار کی کنڈیشن ہو گئی, خانہ جنگی جس کو کہتے ہیں. یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ, یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. تو پھر کے بیان کرتے ہیں کیسے کیسے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں, آیتیں بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ, تاکہ وہ سمجھ جائے. لیکن لوگ کیوں نہیں سمجھتے, پھر بھی نہیں ان کی عقل میں یہ بات آتی. یہ اللہ کے عذاب ہے. ان عذابوں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ اپنے اعمال کو صحیح کرو, اس طرف کسی کی فکر نہیں ہے. اس طرح ہم فرقوں میں, دھڑے بازیوں میں لگے ہوئے. اس چھوٹی سی جگہ بھی ہوتی ہے نا, ایک مسجد بھی ہے تو اس کے اندر بھی پارٹیاں بنی ہیں, گروپ بنے ہوئے, یہ فلاں گروپ ہے, فلاں گروپ ہے. ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف.